پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب کی وجہ سے ملک کا ایک وسیع رقبہ متاثر ہوا ہے۔ بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے، فصلوں اور گھروں کی تباہی کی وجہ سے اب بھی لاکھوں افراد کو خوراک، سر چھپانے کی چھت اور طبی امداد کی ضرورت ہے۔ مارک وارڈ امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی یا USAID کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے کے سربراہ ہیں اور حال ہی میں پاکستان سے لوٹے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا آج ہمارے اسٹوڈیو آنے کا شکریہ۔ آپ کے لیے پاکستان کوئی نیا ملک نہیں، آپ USAID کی اس ٹاسک فورس کے چیئرمین بھی تھے جو پاکستان میں 2005 میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد امدادی کارروائی کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ اس مرتبہ آپ نے کیا مختلف پایا؟ زلزلہ ملک کے صرف ایک حصے تک محدود تھا اور زلزلہ اچانک آیا اور ختم ہو گیا، جبکہ سیلاب نے ملک کے تمام صوبوں کو متاثر کیا۔ ہر سال پاکستان میں بارشیں ہوتی ہیں اور کسی حد تک سیلاب بھی آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ سیلاب کی تباہی نے ہمیں حیران کر دیا، کیونکہ تباہی ایک بڑے رقبے پر پھیلی اور بارشیں تھیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، اور ملک کے تینوں بڑے دریاؤں میں بیک وقت سیلاب آیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارا رد عمل زلزلے کے مقابلے میں مختلف رہا۔ مثال کے طور پر زلزلے میں نہ صرف ہلاکتیں زیادہ ہوئی تھیں بلکہ زخمیوں میں ہڈی ٹوٹنے کے واقعات زیادہ ہونے کی وجہ سے سرجری کی ضرورت زیادہ پڑی۔ اس مرتبہ طبی امداد میں ٹوٹی ہڈیوں کے بجائے آلودہ پانی کی وجہ سے لگنے والی بیماریوں سے زیادہ نمٹنا پڑا۔ اس مرتبہ ہمیں ایک مختلف حکمت عملی اختیار کرنی پڑی۔ اس وقت پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے USAID کی کیا ترجیحات ہیں؟ ابتدائی ہنگامی امداد کے مرحلے میں ہم نے 3 بنیادی باتوں پر توجہ مرکوز رکھی۔ پہلے نمبر پر صحت، اس میں تمام اہداف سے بڑھ کر یہ کوشش کہ ہیضے سمیت تمام وبائی امراض کو پھیلنے سے روکا جائے، جس میں ہم نے وزارت صحت کے ساتھ مل کر خاصا اچھا کام کیا۔ دوسرے نمبر پر چھت، لوگوں کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل ہونا پڑا، جہاں ہم نے دیکھا کہ ہم کس طرح انہیں موسمی اثرات سے بچا سکتے ہیں، چاہے وہ مسجد یا اسکول میں ہوں، حکومت کی طرف سے قائم کیے گئے کیمپوں میں منتقل ہوئے ہوں۔ سیلاب زدگان کو گرم اور خشک رکھنا ہماری ترجیح تھی۔ اور تیسرے نمبر پر خوراک، جس کے لیے ہم نے عالمی ادارہ خوراک، پاکستانی آرمی اور حکومت کے ساتھ مل کر کام کیا، جس میں سیلاب میں گھرے لوگوں تک ہیلی کاپٹروں کے ذریعے خوراک کی ترسیل جیسے کام شامل ہیں، جس کے لیے پوری دنیا سے وسائل کی ضرورت پڑی۔ اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ نے اس کام کے لیے 20 ہیلی کاپٹر فراہم کیے۔ اس کے علاوہ پاکستان، جاپان، متحدہ عرب امارات اور حتی یہ ہے کہ افغانستان نے بھی ہیلی کاپٹر دیے۔ اب ہم ہنگامی امداد کے مرحلے سے نکل آئے ہیں، کیونکہ اب سیلاب کی سطح میں کم از کم ملک کے شمالی حصوں میں کمی ہو رہی ہے۔ اب ہمارا رد عمل مختلف ہے، کیونکہ لوگ اب عارضی پناہ گاہوں سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے چہروں پر اب کئی ہفتوں بعد دوبارہ مسکراہٹ آئی ہے۔ اپنے گھروں کو واپس جانے پر لوگوں کی ضروریات اب مختلف ہوں گی، لیکن وہ جانتے ہیں کہ دوبارہ اپنی زندگیوں کو معمول پر کیسے لایا جا سکتا ہے۔ The US government time and again underlines the importance of Pakistan as امریکی حکومت گاہے بگاہے پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں امریکہ کا ایک اہم حلیف ہونے پر زور دیتی رہتی ہے۔ USAID اس اہم حلیف کی اس مصیبت کے وقت سیلاب زدہ علاقوں کی دور رس بحالی کے لیے کیا مدد کرے گی؟ We always look at a disaster response in 3 phases. And they're easy to remember because they all start with R. ہم کسی بھی بحران کے رد عمل کو 3 مرحلوں میں دیکھتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا آسان ہے کیونکہ یہ تینوں انگریزی زبان کے حروف R سے شروع ہوتے ہیں۔ ان میں ریلیف فیز، ریکوری فیز جو ہم اب شروع کرنے والے ہیں، اور پھر وہ فیز جس کا آپ نے ذکر کیا یعنی ریکنسٹرکشن فیز۔ اور اس مرحلے کے لیے بین الاقوامی برادری کو آگے بڑھ کر پاکستان کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ایک مہنگا مرحلہ ہوگا۔ سردست عالمی بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس فیز کے ایک تفصیلی تجزیے پر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ تخمینہ لگایا جائے کہ سیلاب میں تباہ ہونے والی سڑکوں، پلوں اور ڈیموں کی تعمیر نو پر کتنا خرچہ آئے گا، اور پھر اس تعمیر نو کے مرحلے میں کئی سال لگیں گے۔ اس ماہ پاکستان کے زلزلے کو پورے 5 سال گزر جانے کے باوجود امریکہ اب تک متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی تعمیر کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ امریکہ اور دوسرے ممالک اس طویل اور مہنگے مرحلے میں پاکستان کی بھرپور مدد کریں گے۔ In recent months, there has been
حالیہ مہینوں میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. کیا اس کی وجہ سے پاکستان میں جاری یو ایس ایڈ کے بحالی کے منصوبے متاثر ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ Well, I was there this week. I'm on my way back to Washington from Pakistan, and I visited Sindh, where we پاکستان still see کے water. اپنے حالیہ دورے کے دوران میں سیلاب سے متاثرہ صوبہ سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا بھی گیا. اس دوران میں نے پاکستانی اخباروں کی سرخیاں بھی دیکھیں، لیکن مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس بات کا اثر ہمارے منصوبوں پر نہیں پڑ رہا. متاثرہ علاقوں میں ہمارے علاوہ پاکستانی آرمی، پاکستان کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قائم ادارے NDMA اور دیگر امدادی تنظیموں کی کارکردگی قابل ستائش ہے. اس میں شک نہیں کہ ملک میں دوسرے معاملات بھی جاری ہیں، لیکن ان کا اثر متاثرہ علاقوں میں جاری بحالی کی کوششوں پر نہیں پڑ رہا. پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں مذہبی انتہا پسندی ملک کے دوسرے حصوں سے نسبتاً زیادہ سمجھی جاتی ہے، مثال کے طور پر صوبہ خیبر پختونخوا یا جنوبی پنجاب، تو کیا یو ایس ایڈ یہاں روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کسی منصوبے پر کام کر رہی ہے؟ Absolutely. In fact, one of the ingredients of a successful disaster response یقیناً، بلکہ سیلاب کے بحران کے کامیاب رد عمل کا ایک اہم جزو متاثرہ علاقوں میں معاشی مواقع پیدا کرنا ہے. پاکستان ایک سخت جان معیشت ہے. پاکستان کی سول سوسائٹی کا شمار بھی دنیا کی مضبوط ترین سول سوسائٹیوں میں ہوتا ہے. ہمارا اصول ہے کہ اگر ہمیں کمبل، ترپال، ادویات یا پانی کے گیلن خریدنے ہوں تو ہم پاکستان سے ہی خریدتے ہیں. اپنے علاقوں میں واپس جانے والے کسانوں کو جو بیج ہم دیتے ہیں وہ بھی ہم پاکستان سے ہی خریدتے ہیں. ان علاقوں میں جہاں بین الاقوامی اداروں کا جانا مشکل ہے وہاں ہم پاکستانی غیر سرکاری تنظیموں سے کام کرواتے ہیں. جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے اس بنیادی اصول پر عمل کرتے ہیں اور باہر سے وہ چیزیں درآمد نہیں کرتے جو ہمیں مقامی طور پر مل سکتی ہیں. بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں بہت اچھی ہیں، لیکن ایک تو وہ مہنگی پڑتی ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کو رسائی کی مشکل درپیش ہوتی ہے. اس طرح ہم بحالی میں درکار اشیاء باہر سے خرید تو سکتے ہیں، لیکن ان کو ملک میں لانے پر آنے والی لاگت بچا کر ہم پاکستان میں بہت سی دوسری چیزیں خریدنے کے قابل ہو جاتے ہیں. پاکستان کی معیشت کو چلانے کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. The American aid that Pakistan is going to have in the next 5 years through کیری لوگر بل کے ذریعے پاکستان کو اگلے 5 سال کے دوران ملنے والی $7.5 ارب کی امریکی امداد کا کچھ حصہ کیا یو ایس ایڈ کے ذریعے بھی خرچ کیا جائے گا؟ Well, certainly through USAID, no question about that. What is under discussion right now, Anwar, between our government and اس امداد کی ترسیل میں یو ایس ایڈ کی شمولیت پر کوئی شک نہیں، لیکن جو بات ابھی امریکی اور پاکستانی حکومت کے درمیان زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ اس امداد میں سے کتنے سرمایے کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے استعمال کیا جائے. قطع کلامی کی معافی، لیکن یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیلاب زدہ علاقوں کے لیے جس امریکی مالی امداد کا اعلان کیا جاتا رہا ہے تو کیا وہ امداد کیری لوگر بل کے تحت ملنے والی رقم میں سے دی جائے گی یا یہ رقم اس سے علیحدہ ہوگی؟ جس رقم کا آپ نے ذکر کیا وہ میرے دفتر یعنی آفس آف فورن ڈیزاسٹر اسسٹنس سے آ رہی ہے، جس کا کیری لوگر بل کے تحت ملنے والی رقم سے کوئی تعلق نہیں. اگر میں پوچھ سکوں تو کتنی رقم ہے یہ؟ صرف سیلاب کے لیے میرے دفتر سمیت دیگر امریکی دفاتر سے پاکستان کو جو امداد فراہم کی جا رہی ہے وہ $42 کروڑ کے قریب ہے، جس میں روز اضافہ ہو رہا ہے. لیکن دور رس تعمیر نو پر اربوں ڈالر خرچ ہوں گے جو ہمارے بجٹ سے نہیں آئے گا. یہ رقم امریکہ سے دوسری مدوں میں آئے گی اور اس میں کیری لوگر بل کے ذریعے ملنے والی رقم کا کچھ حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر ابھی دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت جاری ہے. مارک وارڈ، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور BBC اردو سروس کی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ.